بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنہگار عورتوں کی 11 اقسام۔ اس سفر کے دوران ہم کچھ ایسے علاقوں سے گزرے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی گنہگار عورتوں کو قسم قسم کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان پر ہونے والے عذابوں اور اذیتوں کی شدت دیکھ کر ہر دیکھنے والے کو رونا آ جاتا اور کسی میں یہ بھیانک مناظر دیکھنے کی ہمت و طاقت نہ تھی۔ پہلی قسم، بالوں کے بل لٹکی ہوئی عورتیں۔ پہلے علاقے میں آگ کے شعلے اور دھواں نظر آ رہا تھا۔ آگ کے درمیان ستون بنے ہوئے تھے، ہر ستون پر ایک عورت بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ آگ کی حرارت سے ان کے مغز ان کے سروں میں ابل رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ چیخ و پکار کر رہی تھی لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ آگ کے شعلوں میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر کردار نے میری جانب دیکھ کر کہا، یہ عورتیں دنیا میں پردہ نہیں کرتی تھیں، یا پھر اگر پردہ کرتی تھی تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ یہ عورتیں ننگے سر نامحرموں کے سامنے آتی تھیں۔ ان کے اس ناپاک عمل پر عالم برزخ میں انہیں سزا مل رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے عورت کی عظمت اور مقامات کو محفوظ رکھنے اور معاشرے کو نفسیاتی اور روحانی طور پر صحیح و سالم رکھنے کے لیے خواتین پر پردے کو واجب قرار دیا۔ ان عورتوں نے اپنے بال و پردے سے باہر رکھ کر حکم خداوندی کی نافرمانی کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 قسم کے مردوں کو عورتوں کا محرم شمار کیا ہے اور ان کے سوا باقی تمام مرد اس کے لیے نامحرم ہیں۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر نامحرم کے سامنے ننگے سر جائے گی تو گناہ کی مرتکب ہوگی اور اسے عذاب سے گزرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر کوئی عورت جان بوجھ کر یا بھول کر پردے کی پابندی نہیں کرے لیکن بعد میں اپنے اس برے عمل پر توبہ کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو کیا خدا تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا، یقیناً خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرنے والا ہے۔ دوسری قسم، زبان کے بل لٹکی ہوئی عورتیں۔ دوسرے علاقے کا منظر بھی پہلے علاقے سے ملتا جلتا تھا۔ یہاں پر ہر ستون کے ساتھ ایک عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی زبان کو ایک کیل کے ذریعے اس ستون میں گاڑ دیا گیا تھا۔ ان کے منہ میں گندا ابلتا ہوا خون ڈالا جا رہا تھا۔ یہ خون اور گند جب ان کے پیٹ میں پہنچتا تو ابلنے لگتا۔ کردار نے کہا، یہ عورتیں دنیا میں بہت بد اخلاق اور بد زبان تھی، زبان دراز تھی۔ یہ اپنے شوہروں کو اپنی گندی زبان سے اذیت دیتی تھی۔ ان کی یہ زبانی اذیت سانپ کے ڈنک اور تلوار کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتی تھی۔ یہ اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتی اور انہیں گالیاں دیتی۔ انہوں نے اپنے شوہروں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہ اپنے میکے خاندان کو شوہر کے خاندان سے بہتر سمجھتی تھی اور ان پر فخر و مباحات کرتی۔ یہ اپنے میکے خاندان کی بیکار چیز کو بھی بہت زیادہ بڑھا کر ظاہر کرتی، شوہر کی عمدہ چیز کو بھی بے وقت اور بیکار شمار کرتی۔ یہ اپنوں پرایوں سب کے سامنے شوہر کو ذلیل کرتی اور اسے فضول شخص کہتی۔ ان عورتوں کا برا کردار شوہر کو مایوسی کے کنویں میں دھکیل دیتا اور اولاد کو منہزور اور بدتمیز بنا ڈالتا۔ ان عورتوں کے اپنے شوہروں کے ساتھ برے رویے کی وجہ سے شوہر اپنے پورے خاندان میں شرمندہ اور ذلیل رہتے، گر ہستی کا شہزادہ متزلزل ہو جاتا بلکہ بعض اوقات تباہ و برباد ہو جاتا۔ ان عورتوں کے رویے کی وجہ سے گھرانے کی ہستی بستی زندگی جہنم میں تبدیل ہو جاتی۔ ان عورتوں کو کیا معلوم تھا کہ دنیا میں شوہر کا جہنم بد اخلاق بیوی ہوتی ہے۔ کسی اچھے مرد کے گھر میں بری اور بد اخلاق بیوی دراصل اس مرد کے لیے دنیاوی جہنم ہے۔ یہ عورتیں اپنی بدخلقی اور زبان درازی کی وجہ سے اپنے شوہروں کے جلد بڑھاپے کا باعث بنتی۔ بعض اوقات تو ان کا یہ غیر شائستہ رویہ ان کی ناگہانی موت کا باعث بن جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس قسم کی عورتوں کے متعلق، جو عورتیں اپنی زبان سے شوہر کو اذیت دیتی ہیں اس کی توبہ قربانی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ دنوں کو روزے اور راتوں کو عبادت میں گزارے، خدا کی راہ میں کئی غلام آزاد کرے اور جہاد فی سبیل اللہ کرتی رہے، بہترین گھوڑے فراہم کرے، ان سب کے باوجود جہنم میں جائے گی مگر یہ کہ اس کا شوہر اسے معاف کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام زبان دراز عورتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ عورت، ملعون ہے وہ عورت جو شوہر کے لیے اذیت کا باعث بنے اور اسے پریشان کرے۔ آپ ہی سے مروی ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے تم سے کوئی بلائی نہیں پائی تو اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ عورتیں بد اخلاق اور زبان دراز نہ ہوتی تو اپنے شوہروں کو اپنے زہریلی زبان سے نہ ڈستی اور بہترین خواتین ہوتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بعض خواتین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں، جو اپنے شوہر سے خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آئیں، اپنے خاندان میں محترم اور باعزت رہیں، اپنے شوہر کے سامنے ذلیل اور نیازمند ہوں، اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں اور ان کی بات کو دل و جان سے قبول کریں، صرف اپنے شوہر کے لیے اپنا بناؤ سنگار کریں تاکہ ان کا شوہر ان سے اور زیادہ محبت کرے، اپنے میکے میں شوہر کا غیر معمولی احترام کریں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام شوہر کے ساتھ خوش اخلاقی، شیریں زبانی، ملنساری پیش آنے والی اطاعت گزار خواتین کے متعلق فرماتے ہیں، وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے جو اپنے شوہر کا احترام کرے، اسے اپنی زبان سے اذیت نہ پہنچائے اور اس کے حکم کی تعمیل کرے،
اچھی تابعدار اور نیک پارسا عورت ایک مفلوق الحال مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اس موقع پر میں نے کردار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ عورتیں کب تک زبان کے بل لٹکی رہیں گی اور ابلتا ہوا خون اور غلاظت ان کے خلق میں انڈیلا جاتا رہے گا؟ کردار نے کہا، جب تک ان کے شوہر ان سے راضی نہ ہو جائیں یا پھر خدا تعالیٰ ان پر خصوصی احسان فرماتے ہوئے انہیں اپنی رحمت و لطف کے صدقے میں معاف نہ کر دے، یہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گی۔ تیسری قسم کی عورتیں چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی۔ میں نے دوسری جانب دیکھا تو مجھے کچھ اور عورتیں نظر آئیں جو چھاتی کے بل لٹکی ہوئی تھیں، ان کی چھاتیوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ان بیچاریوں نے کس گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس پر انہیں اس قدر بھیانک عذاب نصیب ہو رہا ہے؟ کردار نے کہا، رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے تابع نہ تھیں یا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں سوتی تھیں، شوہر کو خود سے دور کر دیتی تھیں، ان کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتی تھیں، ان کی وجہ سے ان کے شوہر گناہ میں پڑ جاتے۔ رسول خدا نے ایسی عورتوں کو دنیا کی بدترین عورتیں شمار کیا ہے اور فرمایا کہ میری امت کی بدترین عورتیں وہ ہیں جن میں یہ ناپسندیدہ صفات پائی جائیں۔ وہ عورتیں جو اپنے خاندانوں میں ذلیل و بے وقت ہوں، شوہر کے سامنے بڑی اہم بن جائیں۔ وہ عورتیں جو شوہر کی غیر موجودگی میں صاف ستھری اور بنسور کے خوبصورت لباس زیب تن کریں۔ جب شوہر ان سے باتیں کر رہا ہو تو ان کی توجہ کسی اور جانب ہو، ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں۔ ایسے موزور گھوڑے کی مانند رہیں جس پر جب انسان سوار ہونے لگتا ہے تو اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، اس کے ساتھ سونے سے گریز کرتی۔ جب شوہر ان سے اپنی کسی کوتاہی پر معذرت کرتا ہے تو اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتی، اور اگر اسے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف بھی نہیں کرتی۔ آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کے بستر سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ سو جائے، صبح کرے تو خدا کے فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا خدا تعالیٰ ایسی عورتوں کو معاف فرمائے گا؟ کردار نے کہا، ہاں، اگر شوہر انہیں اپنا حق بخش دے اور ان سے راضی ہو جائیں تو خدا تعالیٰ بھی ان کی تقصیر معاف فرما دے گا۔ چوتھی قسم کی عورتیں خود اپنا گوشت کھانے والی عورتیں۔ ایک اور علاقے میں کچھ عورتوں کو دیکھا جو ہاتھ میں تیز چھریاں لیے اپنے جسم کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، ان کے پاؤں تلے آگ جل رہی تھی، اس کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے دنیا میں ان کے کرتوت کیا تھے؟ کردار نے کہا، یہ غیروں کے لیے بناؤ سنگار کر کے باہر آنے والی عورتیں تھیں، ان کے اس عمل پر اس کے شوہر قطعی راضی نہ تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عورتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بناؤ سنگار کر کے خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، اس پر زمین و آسمان کے فرشتے تمام جن و انس اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں ان عورتوں کے دنیاوی کردار کے بارے میں کچھ معلوم ہے جس پر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کردار نے کہا، جیسا کہ میں جانتا ہوں، یہ عورتیں صرف بے پردگی کو آزادی سمجھتی تھی اور اسی کی خواہاں تھی۔ اس باطل خیال کے بلبوتے پر سج دج کر نوجوانوں کے سامنے جانے کے ذریعے دراصل اپنے احساس کمتری اور نفسیاتی کمزوری کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے یہ روزانہ پوری طرح سے بن سنور کر اپنے شہر کی گلی کوچوں اور بازاروں میں نکلتی، اپنے اس ناپاک طرز عمل کے ذریعے نہ صرف نوجوانوں بلکہ بوڑھے اور ناکارہ لوگوں کا بھی ایمان خراب کرتی۔ یہ اپنے اس برے طرز عمل کے ذریعے انہیں گناہ کی طرف مائل کر کے بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دیتی۔ یہ عورتیں معاشرے میں کئی برائیوں کا باعث بنتی تھیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: نوجوانوں کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف مائل کر کے انہیں دینداری اور تقویٰ سے بے بہرا کرتی اور انہیں اپنے ہنستے بستے گھرانے سے جدا کر دیتی۔ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور پھیلانے کا باعث بنتی، اپنے ماں باپ، خاندان والوں اور دیگر لوگوں کی عزت کو خاک میں ملاتی تھی۔ معاشرے میں بے حیائی فحاشی کو ایک پسندیدہ صفت بنانے کا ذریعہ بنتی، دوسری عورتوں اور لڑکوں کے بے حیا ہونے میں بنیادی کردار ادا کرتی۔ اپنی بے حیائی اور بے عفتی کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے مختلف بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہونے کا باعث بنتی تھی، جن میں بے برکتی، خشک سالی، طاعون، زلزلہ اور طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں شامل ہیں۔ رسول خدا نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، جو عورت اس نیت کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے بہترین لباس پہن کر گھر سے نکلے، لوگ اسے دیکھیں تو اس پر ساتوں آسمانوں اور روئے زمین کے تمام فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے قہر کا شکار رہے گی اور جب مرے گی اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح کی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے گی، جب تک اپنے بدن و لباس کو خود دھو کر وہ خوشبو ختم نہ کر دے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا یہ دھونا ایسا ہی ہے جیسے انسان غسل جنابت کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ عورتیں کب تک آگ میں جلتی رہیں گی، خود اپنا گوشت کھاتی رہیں گی؟ کردار نے کہا، جب تک ان کے لیے مقررہ کردہ عذاب کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا پھر ان کے لواحقین کی دعائے خیر کی وجہ سے خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور بخشش میں شامل حال نہ فرما لے۔ پاک دامنی کیا ہے؟ چہرے کو چھپا کر رکھنا، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا، خود پر قابو رکھنا۔ کسی دانا کی نظر میں ہماری عزت ناموس کی مثال ایک خزانے کی مانند ہے جیسے پوشیدہ رکھنے میں عافیت ہے۔ اے اپنی عزت و ناموس کی نمائش کرنے والے، باپردہ کو بے پردہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت کی نامحرم کے ساتھ نسبت ایسی ہی ہے جیسے غلے کے ڈیر کی آسمانی بجلی کے ساتھ، کہ کوئی بھی غلے کے ڈیر کو آسمانی بجلی کی زد میں رکھنے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ جب تک نامحرم پر نظر نہ پڑے، انسان کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بھوکے شخص کی جب روٹی پر نظر پڑتی ہے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، بے پردہ عورت کا آئینہ بھی رفتہ رفتہ میلا ہو جاتا ہے، یہ آئینہ بھی اسے باپردہ دیکھنا چاہتا ہے۔
اگر مالی باغ کی حفاظت نہ کرے تو وہ باغ کب تک سرسبز و شاداب اور صحیح و سالم رہ سکتا ہے؟ اگر غریبوں کو حساب کتاب کے ساتھ دینے کے بجائے ان پر پورے گھر کا دروازہ ہی کھول دیا جائے تو پھر گھر میں مزید غریبوں کی امداد کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ باغ میں موجود گنچا اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ پنکھڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ چہرے کو اوریاں کرنا دل و جان کا پکا دشمن ہے۔ پانچویں قسم، ہاتھ پاؤں سے جکڑی ہوئی عورتیں۔ کچھ فاصلے پر میں نے چند عورتوں کو دیکھا، ہاتھوں کو ان کے پیروں کے ساتھ ملا کر جکڑ دیا گیا تھا۔ سانپ اور بچھو ان پر حملہ آور انہیں مسلسل ڈس رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا یہ کون ہیں اور انہوں نے دنیا میں کیا عمل انجام دیا تھا کہ ہاتھ پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کیوں جکڑ دیا گیا ہے؟ کردار نے جواب دیا یہ عورتیں چند برے اعمال انجام دینے کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں۔ یہ درست وضو نہیں کیا کرتی تھی بلکہ گندے اور کثیف ہاتھوں کے ساتھ وضو کرتی تھی۔ نماز کی حالت میں یا عام حالت میں ہمیشہ ان کا بدن اور لباس انتہائی میلا اور گندا ہوتا تھا۔ یہ جنابت اور ماہوری کے بعد غسل جنابت غسل حیض نہیں کرتی تھی۔ یہ غسل کی کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی بلکہ ہمیشہ جنابت یا حیض کی حالت میں رہتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص جان بوجھ کر غسل جنابت میں کوتاہی کرے ہوا ایک بال برابر ہی کیوں نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ عورتیں شوہر کے سامنے جاتے ہوئے نماز پڑھتے وقت خود کو صاف ستھرا نہیں کرتی تھی۔ یہ عورتیں نماز کو معمولی چیز سمجھ کر اسے اہمیت نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا یہ عورتیں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گی؟ کب تک ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے پاؤں سانپوں اور بچھو کے ڈنک کا شکار ہوتی رہیں گی؟ اس نے کہا اس بارے میں تو خدا تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ شاید عالم برزخ کے شدید عذاب سے ہی پاک ہو جائیں یا نجات پالیں۔ چھٹی قسم کی عورتیں، اندھی اور بہری اور گونگی عورتیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر مجھے چند اور عورتیں نظر آئیں جو اندھی، بہری اور گونگی تھی۔ انہیں آگ کے تابوتوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ آگ کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کا سر کا مغز ان کے ناک کے نتھوں سے نکل رہا تھا۔ جذام اور کوڑ کی وجہ سے ان کے بدن کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور ان کا کیا گناہ ہے؟ کردار نے کہا یہ زناکار عورتیں ہیں جو حرام کے بچے جنتی تھی اور پھر ان بچوں کو اپنے شوہروں سے منسوب کر دیتی تھی۔ ساتواں قسم، آگ کے تندور میں لٹکی ہوئی عورتیں۔ ایک اور طرف مجھے جلتے ہوئے تندور نظر آئے جن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ تندوروں میں کچھ عورتیں الٹی لٹکی رہی تھی جن کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا انہوں نے کون سا گناہ انجام دیا جس پر انہیں اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالتی تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شادیوں میں شرکت کرتی تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ائمہ معصومین اور امام زادوں کی زیارت پر جاتی تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی حج یا عمرہ پر جاتی تھی۔ سمجھتی تھی کہ اس طرح وہ نیک کام انجام دے رہی ہیں۔ رسول خدا اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے، تمام جن و انس، ہر وہ پتھر، مٹی، درخت جس کے پاس سے وہ گزرتی ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس گھر لوٹ آئے۔ اگر عورت کو موقع بے موقع بازار جانے کی لت پڑ جائے تو اسے سختی سے روکو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خود عورت بن کر گھر بیٹھ جاؤ۔ عورت کو اجنبی لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور اگر سے باہر نکل کے یعنی آزاد خیال ہو گئی تو پھر اس کا قبر میں چلا جانا ہی بہتر ہے۔ آٹھویں قسم کی عورتیں، اپنے بدن کا گوشت کاٹنے والی عورتیں۔ تھوڑی دور میں نے کچھ اور عورتوں کو دیکھا جو آگ سے دہکتی ہوئی کینچیاں ہاتھ میں لیے اپنے بدن کا اگلا اور پچھلا گوشت کاٹ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں، اپنے بدن کو کیوں کاٹ رہی ہیں؟ کردار نے کہا یہ عورتیں نامحرموں کے سامنے جاتی، اجنبی مردوں کے ساتھ آمد و رفت کرتی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں زناکاری سے کوئی ڈر خطرہ نہیں تھا۔ وہ ہر گھڑی کسی نئے مرد کی بستر کی زینت بنتی تھی۔ یہ قیامت تک اسی دردناک عذاب میں مبتلا رہیں اور قیامت کے دن جہنم میں انہیں اس سے بھی سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، ان کی گل و خلاصی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور لطف و کرم میں شامل فرما لے۔ نویں قسم کی عورتیں، اپنی آنتیں کھانے والی عورتیں۔ ایک اور جانب مجھے چند اور عورتیں نظر آئیں جو آگ کے ایک ڈھیر کے قریب تھیں۔ کبھی یہ اپنا چہرہ جلاتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو آگ پر رکھ دیتی۔ ان کے اعضاء کے جلنے کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی یہ اپنی آنتوں اور پیٹ کے اندر موجودہ دیگر چیزوں کو کھانا شروع کر دیتی۔ میں نے کردار سے پوچھا یہ عورتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں، انہوں نے کون سا گناہ انجام دیا ہے؟ کردار نے کہا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو مردوں اور عورتوں کے درمیان ناجائز تعلقات کی راہ ہموار کرتی تھی۔ یہ بد کردار عورتیں بے گناہ اور معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر انہیں زنا جیسے ناپاک عمل پر مجبور کرتی، فحاشی کے اڈے کھول کر وہاں پر عورتوں اور مردوں کی عیاشی کا سامان فراہم کرتی اور اس راستے سے ہونے والی آمدنی سے اپنی زندگی بسر کرتی۔ 10ویں قسم کی عورتیں، گدھے کے داڑھ اور سور کے سر والی عورتیں۔ ایک اور طرف مجھے چند اور عورتیں دکھائی دی جن کی شکل و صورت بہت عجیب تھی۔ ان کا بدن 2 حیوانوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کا سر سور جیسا تھا لیکن بدن کا باقی حصہ گدھے جیسا تھا۔ انہیں طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے دنیا میں کون سے گناہ انجام دیے ہیں؟ اس نے جواب دیا ان عورتوں میں 2 انتہائی گھٹیا صفات پائی جاتی تھی۔ یہ چغل خوری کرتی تھی، اس کے ذریعے میاں بیوی، باپ بیٹے، نند باوا جو 2 دوستوں کے درمیان تفرقے اور اختلاف کا بیج بوتی تھی۔ 2 افراد کے درمیان اختلاف اور نفرت ایک آگ ہے اور بدبخت چغل خور اس آگ کو ایندھن فراہم کرنے والا ہے۔
عام لوگ تو خوش باش رہتے ہیں جبکہ یہ بدبخت ہمیشہ شرمسار اور بیگی بلی بنا رہتا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکانا عقل مندی نہیں بلکہ خود ان کے درمیان جلنے کے مترادف ہے۔ یہ جھوٹ بولتی تھی اور قرآن کے فرمان کے مطابق جھوٹ بولنے والا نہ تو فلاح پا سکتا ہے نہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ 11ویں قسم، کتو کے چہرے والی عورتیں۔ اس کے علاقے کے آخری سرے پر مجھے چند ایسی عورتیں نظر آئیں جن کا چہرہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا اور آگ ان کے نیچے سے داخل ہو کر ان کے منہ سے نکل رہی تھی۔ عذاب کے سپاہی ان کے سر اور چہرے پر مسلسل گرز برسا رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا انہوں نے دنیا میں کون سا برا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا یہ دنیا میں 3 برے عمل انجام دیتی رہی، لہو لعب کی محافل میں گانا گاتی تھی اور اس طرح سے لوگوں کو ناجائز تفریح کا سامان مہیا کرتی تھی۔ غم کی مجالس میں حقیقی غم میں نہیں بلکہ شیطان کی پیروی میں نوحہ کرتی تھی۔ دوسروں کی پرآسائش زندگی سے حسد کرتی تھی۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی جس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ کوئی کہہ رہا تھا لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے شوہر کو ناراض کرے اور رحمت ہو اس عورت پر جس سے اس کا شوہر راضی ہو۔